السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر دور میں دین اسلام اور اس کے عقائد کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسے بہت سے ملعون اس دنیا میں آئے جنہوں نے دین اسلام اور اس کے عقائد کو نقصان پہنچایا، اور انہی میں ایک سحر فرست مرزا غلام احمد قادیانی دجال بھی ہے، اور جو کہ موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صوبہ پنجاب میں ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ میں 1939 یا 40 میں پیدا ہوا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کیا اور اسی کے ساتھ دوسری فارسی کتب کا بھی مطالعہ کیا۔ پھر اس کے والد نے اسے طب کی تعلیم دینے کا فیصلہ کیا، جس میں یہ ناکام رہا۔ بالآخر مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کے بعد وکالت کے شعبے میں قدم رکھا، لیکن کیونکہ اس دور میں علماء کرام کا بہت عروج تھا، اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی کے دل میں بھی ان جیسا بننے کی ایک خواہش آئی۔ اسی بچپن کی سوچ کے اوپر اس کے بچپن کے دوست مولوی محمد حسین ابو سعید بٹالوی نے اسے دوسرے مذاہب کے رد میں ایک کتاب لکھنے کا مشورہ دیا، لیکن کیونکہ اس کے پاس کتاب لکھنے کے لیے سرمایہ موجود نہیں تھا، پھر انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ یہ لاہور چلا جائے۔ اس نے لاہور میں جا کر مسجد میں بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد مطالعے کے اس نے ہندوؤں، عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مناظرے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے لوگوں میں اس کی بہت مقبولیت ہو گئی۔ لالا شربت لائے اور ملا واحد اس کے مشیر خاص تھے۔ اس نے دوسرے مذاہب کے رد میں ایک کتاب جسے ابراہیم احمدیہ، جو کہ قادیانیوں کے نزدیک دوسرے مذاہب کے رد میں ایک بہت علمی کتاب مانی جاتی ہے، وہ اس نے لکھی، جس میں اس نے یہاں تک لکھا کہ کوئی ان دلائل کا اگر جواب دے تو اسے 10,000 انعام دیا جائے گا۔ اس سے علمی اصلاح کیا ہوتی، الٹا دوسرے مذاہب کی مسلمانوں کے لیے اور نفرت بڑھ گئی۔ پنڈت لیکھ رام نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب کے مد مقابل تکذیب ابراہیم احمدیہ لکھی، جس میں اس نے ڈھیر سارے انبیاء کرام اور عظیم شخصیات کی گستاخیاں لکھ ڈالی، جس کا ذمہ دار مرزا غلام احمد قادیانی ٹھہرایا گیا۔ اس کے بعد امرتسر کے حکیم محمد شریف نے اسے اس وقت کا مجدد ہونے اور یہ تمام تر پیغام دوسرے مذاہب کے بڑے لوگوں تک بھیجنے کا مشورہ دیا۔ تقریباً 20,000 کے قریب اس دعوے کی ترسیل کی گئی، لیکن اس سے کوئی اسے اہم فائدہ نہ پہنچ سکا، اور نہ ہی کسی نے اس پر اس کی حمایت کی۔ انہی دنوں میں لدھیانہ میں 3 بھائی، جن میں مولوی محمد اسماعیل اور مولوی محمد عبداللہ نے اس کی تمام تر کتابوں کا مطالعہ کیا، اور بجائے یہ کہ اسے مجدد ہونے، الٹا اس سے کذاب اور جھوٹا شخص ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اسی طرح دوسری جگہوں حتیٰ کہ حرمین شریف سے بھی اس کے کفر کے فتوے آنا شروع ہو گئے، اور انہی دنوں میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نزول مسیح کا بھی دعویٰ کر دیا۔ جب علماء کرام اور دوسرے مذاہب کی طرف سے اس کی نفی کی جانے لگی، لیکن پادریوں کی خاموشی کی وجہ سے اسے اور زیادہ حوصلہ ہوا، اور اس نے یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ حدیثوں میں جس مسیح کے آنے کا نزول ہے وہ میں ہی ہوں۔ 1890 میں جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو دوسرے ملکوں اور علماء کرام کی طرف سے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی معجزے کے کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس نے سرے سے ہی ان تمام معجزات کا انکار کر دیا۔ 1892 میں اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مناظرے کا چیلنج کیا، جو اس نے قبول کیا۔ پھر جب وہ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر لاہور آئے تو وہ یہ وہاں پر آیا ہی نہیں۔ اس کے بعد اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ فرمائی، اور اسی کے سسر کی کتاب ناصر حیات میں وہ لکھتا ہے کہ مسیح موعود 25 مئی 1908 یعنی پیر کی شام کو بالکل اچھے تھے۔ حضرت مرزا صاحب جس رات کو بیمار ہوئے، اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا۔ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا۔ میں جب حضرت مرزا صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی صاف بات میرے خیال میں نہیں فرمائی، یہاں تک کہ دوسرے روز 10 بجے کے بعد آپ کو ایک کہہ آئی کہ ایسے فارغ ہو کر آپ فرمانے لگے کہ یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ اتنے میں آپ کو ایک دست آیا، مگر آپ اس قدر ضعف تھا کہ پخانہ میں پہنچتے ہی گر گئے، اور یہاں سے ہی معلوم ہوا کہ آپ جہاں فانی سے کوچ کر گئے بلکہ جہنم واصل ہو گئے۔
دوستو یہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی، جس کے متعلق آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ وہ آخر کیا تھا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور خاص طور پر دین کی ہر آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔